جیسے ہی نبی امت کے درمیان سے جاتا تھا یہ امت اپنے سابقہ مذہب پہ پلٹ جاتی تھی. جہاں سے نبی لے کے آتا تھا نا ان کو، وہیں پھر واپس اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا. دوسرا نبی پھر کھینچ کے دین پہ لایا، شریعت پہ لایا، اپنی اللہ کی توحید بتائی، اپنی رسالت منوائی. جب تک یہ نبی امت کے درمیان میں رہا اور جو ہے اس امت نبی کے دین پہ باقی رہی، جیسے نبی گیا امت اپنے سابقہ مذہب پہ پلٹ گئی. اللہ نے جو ہے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا تترا. امت کا مزاج تھا دین بدلنا، امت کا مزاج دین بدلنا، نبی کا مزاج دین پہ لانا، یعنی دین نہ بدلنے دینا. تو اللہ نے کہا لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم رسولوں کا سلسلہ باندھ دیں گے، تمہیں دین تبدیل نہیں کرنے دیں گے. اب دیکھیں نبی کا مزاج ہے دین پہ لانا اور امت کا مزاج ہے جب تک نبی کے دین پہ رہے باقی رہے. جیسے ہی نبی جائے امت سابقہ مذہب پہ پلٹ جائے. اب آ گیا آخری نبی، آخری رسول، آخری شریعت، آخری کتاب. اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی. اب نبی آ گیا، آخری کتاب آ گئی، آخری. اس امت کو نبی نے دین پہنچانے کے لیے 23 برس پتھر کھائے ہیں. مکے میں لہو لہان ہوئے، طائف میں لہو لہان ہوئے، پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی ہے. امت کو دین پہ لانے کے لیے پیغمبر نے 23 برس مشکلیں برداشت کی. اب امت کا مزاج تو پتہ ہے نا کہ نبی چلا جائے تو امت اپنے سابقہ مذہب پہ پلٹ جائے. اب پیغمبر کے جانے کے بعد نبی کی امت میں یہ خطرہ موجود ہے، کیونکہ سابقہ امتیں بھی یہی کرتی رہی اور سابقہ امتیں ساری اسی میں چلی آئی ہیں. کب نبی کے جانے کے بعد یہ خطرہ موجود ہے کہیں یہ نبی کے جانے کے بعد یہ امتیں اپنے سابقہ مذہبوں میں نہ پلٹ جائیں. تو اللہ نے کہا اطاعتیں 2 واجب نہیں ہیں، اطاعتیں 3 واجب ہیں، اللہ کی اور رسول کی، صاحبان امر کی. کا کیا مطلب؟ کا نبی کا کام ہے دین لانا اور صاحب امر کا کام ہے دین بچانا. نبی دین لائے گا اور صاحب امر دین بچائے گا. دیکھیں دین نبی صاحب امر کبھی دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا علی ابن ابی طالب فلاں سے تو بڑی دوستی تھی، اگر دوستی نہ ہوتی تو ان کی مشکلات، علی ان کی مشکلات کے لیے نہیں جاتے تھے. علی دین پہ جب وقت پڑتا تھا تو دین کی حفاظت کے لیے جاتے تھے تاکہ لوگ جو ہے دین سے منحرف نہ ہوں. کیسے کیسے لوگ اس دور میں بھی علی سے پوچھتے تھے. بیٹھ گئے شورا جمع کر لیے، ساری رات بیٹھے سوچتے رہے کوئی ایسا. علی تو دعویٰ کرتے ہیں نا، علی کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے جو پوچھنا زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں میں خبر، انہیں حقیقت کے بارے میں مجھ سے پوچھ، میں علی جانتا ہوں رحم مادر میں پلنے والا کون ہے. جنس کی بات نہیں کی تھی مولانا. جنس تو آج کل الٹرا ساؤنڈ بتا دیتے ہیں، مشین بتا نہیں دیتی جنس، ماں کے شکم میں کون ہے، بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو جنس بتا دیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بتا. علی کے لیے پھر کیا کمالا کرے، علی جنس بتائیں. علی جنس کی بات نہیں کر رہا، میں علی جانتا ہوں کہ رحم مادر میں پلنے والا بچہ کون ہے، کیا ہے. مولا کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ مولا یہ جانتے تھے کہ یہ بچہ آنے والا سعید ہے یا بدبخت ہے. یہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا، یہ علی بتا سکتے تھے. اور اسی لیے جانتے تھے تلوار جو ہاتھ میں ہوتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی. علی کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے نہیں چلتی تھی، نسلوں کو ایسے دیکھ کے چلتی تھی کہ اگر قیامت تک کسی نسل میں مومن پیدا ہونے والا ہے تو علی کی تلوار چھوڑ دیتی تھی، قتل نہیں کرتی تھی. مومن آنے والا اس کی نسل میں. اب جمع ہو گئے سارے کہ علی سے پوچھ لیتے ایک سوال. ایسا سوال بناتے ہیں جس سوال کے 2 جواب ہیں. ساری رات سر جوڑ کے بیٹھے رہے بڑے بڑے علماء اور اس کے بعد جو ہے ایک سوال بنا ہی لیا. صبح اٹھے کہنے لگے سوال بن گیا. کہنے لگے سوال کیا؟ سوال ایک ہوگا جواب 2 ہوں گے. سارے جمع ہوئے صبح کو علی کے پاس آئے، یا علی ہمارا سوال ایک ہے اور اس کے جواب 2 ہونے چاہیے. کا سوال کیا ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک جانور کا بچہ پیدا ہوا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کتے کا ہے یا بکری کا. اب اس سوال کے سوال ایک ہے، جواب 2.
انہوں نے کہا اچھا تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا جانور کا بکری نہیں سمجھ آ رہی کتا نہیں؟ کہا ہاں مولا۔ کہا جا کے اس کے سامنے پانی رکھو، اگر گھونٹ بھر کے پانی پیے تو بکری ہے، زبان سے چاٹ کے پیے تو کتا ہے۔ دو جواب دے دی۔ کہنے لگے یالی کبھی ایسے پیتا ہے کبھی ویسے پیتا۔ آپ نے کہا گھاس رکھو، گھاس کھائے تو بکری ہے، گوشت ڈالو گوشت کھائے تو کتا ہے۔ کہا یالی کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے۔ جاؤ اس کے بیٹھنے کا طریقہ دیکھو، اگر اگلے پیر موڑ کے بیٹھے توڑ کے بیٹھے تو بکری ہے، اور اگلے آگے پیر پھیلا کے بیٹھے تو کتا ہے۔ یالی کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ویسے بیٹھتا ہے۔ کہا اس کو بکریوں کے گلے میں چھوڑو، اگر بکریوں کے اندر چلے تو بکری ہے، اگر باہر باہر غلے سے چلے تو کتا ہے۔ کہا یاری یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی ایسے چلتا کبھی ویسے چلتا۔ اب مولا سمجھ گئے جو میں کہتا رہوں گا قیامت تک، تم کہتے رہو کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد دیکھو اگر ایک آنت نکلے تو کتا ہے، اگر اوجڑی نکلے تو بکری ہے۔ اب نہیں کہہ سکا یعنی 2 مرتبہ ذبح کیا، ایک مرتبہ یہ نکلا ایک مرتبہ وہ نکلا۔ تو ہم نے انہیں صاحبان امر مانا ہے کہ جن کے لیے کوئی مشکل، یہ دنیا ان کے لیے جو ہے، اسی لیے کہا جو ہے شہید یار جھنگوی نے کہا تھا کہ بہت خوبصورت شعر کہا، علی کو میں کیسے مولائے کائنات کہوں۔ لوگ نہیں کہتے، اکثر ہم لوگ مولائے کائنات ہی کہتے ہیں۔ علی کو میں کیسے مولائے کائنات کہوں، شہید یار کہتے بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ کائنات علی کے سامنے ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور یہ کہا صاحبان امر، مختصر کر رہا ہوں، یہ صاحبان امر پہچانوا دیے صرف شان نزول، لیکن توجہ رکھیے گا کہ کائنات میں اگر صاحب امر کوئی ہے نا، علی اور فاطمہ صاحب امر ہیں۔ شہزادی کونین بھی صاحبان امر میں سے ہیں، جتنے اختیارات مولا کائنات کے ہیں اتنے شہزادی کونین کے۔ علی و فاطمہ ایک دوسرے کے کوف ہیں، ہم پلہ ہیں، ہم مرتبہ ہیں، ہم فضیلت ہیں۔ جتنے فضائل علی کے نا اتنے فضائل شہزادی کونین کے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کیوں؟ اگر علی صاحب امر ہے تو فاطمہ زہرا بھی صاحب امر۔ اگر علی مردوں کو زندہ کرتے تو شہزادی بھی مردوں کو زندہ کرتی۔ اگر علی معجزات دکھلاتے ہیں تو شہزادی کونین بھی معجزات دکھلاتے ہیں۔ اگر علی کے لیے ولایت آئی ہے تو فاطمہ زہرا کے لیے آیت تطہیر آئی ہے نا۔ اگر علی کے لیے قرآن میں آیات ہیں تو شہزادی کے لیے بھی جو ہے سورہ کوثر نازل ہوا۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید میں جتنے فضائل علی کے اتنے شہزادی کونین کے۔ اگر مردے علی نے زندہ کیے تو فاطمہ زہرا نے بھی مردے زندہ۔ اگر سورج پلٹایا علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو تو ستارے کو فاطمہ زہرا نے دروازے پہ بلایا نا۔ علی اور فاطمہ دوسرے کے کوف ہیں پلہ۔ مختصر جملہ، اگر اذان مکمل ہوتی ہے علی کے نام پر تو نماز مکمل ہوتی ہے تسبیح جناب زہرا پر۔ دیکھیں شہزادی کونین جو ہے، چھوٹی سی ایک مثال جلدی، شہزادی کونین جو ہے صاحب امر ہے۔ صاحب امر ہے نا، صاحب امر یعنی اختیارات ہے کائنات میں۔ اگر علی نے مردے کو ٹھوکر ماری تو فاطمہ زہرا نے بھی دعا کی تو دلہن زندہ ہو کے اٹھ بیٹھتی ہے۔ شہزادی کون اختیار، اور ایسی دیکھیں توجہ کیسی صاحب امر شہزادی کون۔ ایک زمانے میں 2 منصبدار منصب ہدایت پر فائز نہیں ہوتے۔ پیغمبر کی ایک حدیث نا، امت مسلمہ متفق علیہ حدیث، شیعہ سنی سب اس حدیث کو مانتے ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ پیغمبر نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے رہو نماز پڑھتے رہو۔ پیغمبر نے کہا مجھے دیکھتے رہو نماز پڑھتے رہو۔ اچھا اس حدیث کے اوپر مرد حضرات عمل کر لیں۔ مرد حضرات پیغمبر کی تعصیب کرتے ہوئے پیغمبر کو دیکھا جنہوں نے، ویسے نماز پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس حدیث پر عورتیں بھی عمل کریں گی۔ اگر عورتیں عمل کر رہے ہیں مفتیوں نے فتوے دے دینے، وہ کیوں؟ کہا عورتوں اور مردوں کے نماز کے مسائل میں فرق ہے نا۔ نماز میں مرد کے لیے مسجد میں پڑھنا افضل،
عورت کے لیے گھر میں پڑھنا ہوتا ہے۔ عورت ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں کوئی نامحرم مرد نہ دیکھ رہا۔ مرد کے لیے جہری نماز بھی ہے، بلند آواز سے مغربین اور فجر کی پہلی 2 رکعتیں بلند آواز سے پڑھنا ہوتی ہے، الحمد دوسری صورت۔ عورت ہر نماز اخفاتی پڑھے گی، آہستہ پڑھے گی، نامحرم آواز نہ سننا ہو، عورت اتنی آواز میں پڑھے گی نامحرم مرد اس کی آواز نماز میں نہ سننا ہو۔ نماز کے مسائل، مرد کے لیے لباس اگر نہ ہو، ستر اور توڑ ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن عورت کے لیے ہر حال میں پورے لباس کا چھپانا واجب ہے۔ لیکن پیغمبر کہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے نماز پڑھو۔ تو عورتیں بیچاری اس حدیث کا پیغمبر نے فرمایا یہ حدیث مردوں کے لیے، مرد اس حدیث پہ عمل کریں گے۔ کہا عورتیں کدھر جائیں گی؟ کہا عورتوں کے لیے کیسے کردار کا ہونا ضروری ہے۔ ایک زمانے میں 2 منصبدار منصب ہدایت پر فائز نہیں ہوتے، جیسے زمانے پیغمبر میں پیغمبر موجود ہیں، منصب رسالت پر فائز ہیں۔ جب تک پیغمبر منصب رسالت پر فائز ہے نا، زمانہ پیغمبر میں علی موجود ہیں لیکن منصب ہدایت پر فائز نہیں ہے ظاہری طور پر۔ پیغمبر جیسے ہی جائیں گے، پیغمبر کے جاتے بلا فاصلہ علی ابن ابی طالب ان کی جگہ، مولا کائنات کے زمانے میں امام حسن موجود ہیں لیکن منصب امامت پر علی جیسے ہی جائیں گے ویسے ہی امام حسن کی جگہ، امام حسن کے زمانے میں امام حسین، یعنی ہر زمانے میں 2 معصوم اگر موجود ہیں، ایک منصب ہدایت پر فائز ہوگا اور ایک منصب ہدایت پر ظاہری طور پر فائز، امام ہے معصوم ہوگا سارا کوئی، لیکن منصب ہدایت پر فائز، یعنی ایک نبی دوسرا نبی ایک ہی علاقے میں منصب ہدایت پر۔ لیکن اللہ اکبر، عظمت فاطمہ زہرا جس زمانے میں پیغمبر منصب ہدایت پر فائز ہیں، اسی زمانے میں بعین ہی فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے ہادیاں ہیں، پیغمبر مردوں کے لیے ہادی، فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے ہادی۔ پیغمبر نے مردوں کو نماز پڑھنا سکھائی، شہزادی کونین نے عورتوں کو جو ہے، دیکھیں قیامت تک جس کی ہدایت چلتی رہے گی اس بی بی کا نام ہے شہزادی کونین، یعنی وہ صاحب امر ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب پیغمبر کسی محفل میں موجود ہوتے تھے اور شہزادی تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے فاطمہ کا استقبال کرتے تھے اور استقبال کر کے پیشانی کا بوسہ دے کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور چومنے کے بعد پیغمبر وہاں لا کے بٹھا لیتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے، حجر سے مجلس سے وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے۔ تو پیغمبر بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نہیں کہا بیٹی کے استقبال کے لیے نہیں، اگر بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تو آج امت کے ہر فرد پر بیٹی کا احترام سنت رسول ہوتا، تو پیغمبر کس کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ کہ پیغمبر بیٹی کے نہیں بلکہ ایک صاحب امر دوسرے صاحب امر کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا، ایک ہادی دوسرے ہادی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور کھڑے ہو کے بتاتا تھا کہ دیکھو فاطمہ اپنے زمانے کی صاحب امر بی بی ہے اور اللہ نے 14 صاحب امر مجھے عطا کیے، ان صاحب امروں میں سے پہلے پیغمبر ہیں اور آخری امام عصر ہیں۔ پیغمبر کا نام ہے نامی، جیسے دیکھیں پیغمبر جو ہے صاحب امر، پیغمبر کا سب سے مطیع و فرما بردار اگر کوئی ذات تھی تو علی ابن ابی طالب، اور کربلا میں اگر سب سے زیادہ کوئی وفادار تھا حسین کا تو وہ عباس ابن علی تھے۔ عباس علی کی تمنا کا نام ہے۔ کبھی سوچے علی نے 63 سال زندگی ہے، علی نے جنت کی تمنا نہیں کی، علی نے جنت کی تمنا نہیں کی، علی نے سلسبیل کی تمنا نہیں کی، علی نے کعبے میں آنے کی تمنا نہیں کی، علی نے خیبر میں علم کی تمنا نہیں کی، علی نے ساری زندگی کسی چیز کی کوئی تمنا ہی نہیں تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار میں تیری عبادت خوف جہنم میں نہیں کرتا، نہ شوق جنت میں کرتا ہوں۔ تو مولا سے پوچھا پھر مولا عبادت کرتے کیوں؟ کہا الہی وجدت اہل العبادت فعبدتک، اے میرے پروردگار میں علی تجھے قابل عبادت پاتا ہوں تو میں تیری عبادت۔ علی نے ساری زندگی کوئی تمنا نہیں کی۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا؟ اگر علی کو خیبر میں علم کی تمنا ہوتی نا تو علی اسی طریقے سے چلے جاتے جیسے سب چلے گئے تھے 40ویں روز خیبر میں،
لیکن اگر ناد علی پڑھ کے پیغمبر بلائیں تو علم کو علی کی تمنا ہے۔ علی نے ساری زندگی کوئی تمنا نہیں کی، اب اگر علی کوئی تمنا کریں گے تو وہ کعبے میں آنے سے افضل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خیبر میں علم سے افضل ہوگی یا نہیں؟ علی کی اس تمنا کا نام ہے عباس۔ علی تمنا کر رہے ہیں، کہا ہے کہ عباس۔ شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا، شاعر کہتا ہے عباس وفاداری، علمداری، شجاعت، صبر، سقائی۔ وفاداری، علمداری، شجاعت، صبر، سقائی جب ایک مرکز پہ آئی حضرت عباس کہلائی۔ علی کی تمنا کا نام ہے عباس۔ اور علی کی تمنا یہ جب 14 برس کے ہوئے نا عباس، تو جنگ صفین میں میرے مولا نے عباس کا امتحان لیا تھا، چہرے پہ نقاب ڈال کے بھیجا، جاؤ بیٹا عباس جنگ کے لیے۔ جناب عباس گئے جنگ کی۔ اہل جو ہے صفین کہتے ہیں، ہم دیکھ رہے جدھر عباس گزرتے تھے ایسا لگتا کہ علی آ گئے۔ علی کے عباس کے چہرے پہ عباس نے نقاب الٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ علی نہیں عباس لڑ رہے۔ جب علی گئے نا اس زمانے اس وقت کو شاعر نے نظم کیا ہے، جناب عباس کے لیے کہتا ہے شاعر کہ کچھ ایسے مرگ شکن ہیں حیات کے تیور، کچھ ایسے مرگ شکن ہیں حیات کے تیور، عروس فکر کی نظریں فدا نہ ہو جائیں۔ اور علی کی طرح جو نکلے ہو سوچ لو عباس، جنگ صفین میں علی کی طرح جو نکلے ہو سوچ لو عباس، نصیحریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائے۔ علی کی تمنا کا نام، شجاعت کے جوہر جو سکھائے ولی ابن ابی طالب، ایک ایک جو ہے شجاعت کا ایک ایک جو ہے۔ ایک روز مولا کائنات نے جناب عباس کا امتحان لیا کربلا کے لیے کہ حسین، مولا فرماتے تھے عباس بیٹا عباس، آئے مباہلہ کے نزول کے بعد حسن و حسین تو پیغمبر کے بیٹے ہیں، نص قرآن ہیں، پیغمبر کے بیٹے حسن و حسین ہیں، تو میرا بیٹا ہے میرے لال، کربلا میں تو نے میری نمائندگی کرنی ہے عباس، عباس میری نمائندگی۔ جب تیار کر لیا نا، تمام فنون جنگ سکھا دیے، مولا فرماتے بیٹا عباس کوفے میں جو ہمارا کھجوروں کا باغ ہے اس کی تم نے تلایا پھرنا، پہرا دینا۔ جناب عباس کو زرہ مولا نے پہنائی، سر پہ خود رکھا، تلوار ہے مانی، جاؤ بیٹا تلایا پھر دے۔ عباس ایک بات کا خیال رکھنا، باغ کی طرف کوئی پرندہ پر نہ مارے۔ جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے باغ کے چاروں طرف تلایا پہرا دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ نصف شب کے بعد علی نے چہرے پہ نقاب ڈالی، اور نقاب ڈالنے کے بعد تلوار لے کے ایک مرتبہ جب گئے ہیں سامنے، عباس نے للکارا، اے سوار واپس پلٹ جا، جانتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، اور آج باغ کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، آج باغ کی طرف نہ آنا۔ لیکن وہ اب سوار آگے بڑھتا رہا۔ جیسے جب مولا کائنات آگے بڑھے تو عباس نے ایک مرتبہ حملہ کر دیا، جیسے حملہ کیا علی نے حملہ کاٹ دیا، دوسرا حملہ کیا کاٹ، عباس تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے، مولا حملوں کو کاٹتے رہے۔ آخری حملہ جناب عباس یہ کہہ کے کہتے ہیں، اے سوار ابھی تک تیرے چہرے پر نقاب پڑی، ابھی تک میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے، اگر تو نے میرا یہ جو ہے وار کاٹ دیا تو میرے بابا علی کے علاوہ کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہہ کے علی عباس نے حملہ کیا، علی نے حملہ کاٹا اور ایک مرتبہ چہرے سے نقاب الٹ کے کہا بیٹا عباس آ میرے سینے سے لگ جا، تاکہ مجھے اب یقین ہو گیا کہ حسین کا محافظ حسین کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تھی وہ منزلت جناب عباس۔ علی نے تمنا کی عباس کی، اور زینب کی ڈھارس کا نام تھا عباس۔ اللہ اکبر عزاداروں، لیکن جناب عباس کربلا میں وہ شہید ہے جو حسین کے لشکر کا علمبردار ہے۔ خدا آپ کو جو حضرات گئے ہیں کربلا، جب خیمہ گاہ میں جائیں نا، خیمہ گاہ میں جیسے قدم رکھیں گے آپ تو خیمہ گاہ میں پہلا خیمہ جو آپ کو ملے گا وہ جناب عباس کا ہے، کیونکہ لشکر کے علمبردار تھے۔ علمبردار کا خیمہ سب سے پہلا خیمہ، لشکر کی حفاظت، اہل حرم کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے پہلا، اس کے بعد پھر جو ہے سامان رکھنے کا، اور اس کے بعد پھر بیویوں کے اور امام حسین کے خیمے ہیں، ان خیموں کی طرف جو حضرات خیمے کی طرف گئے۔ لیکن توجہ رکھیے گا، عباس کا خیمہ سب سے پہلا خیمہ ہے۔ جناب زینب کہتی تھی جب تک میرا بھیا عباس میرے خیموں میں موجود ہے نا، میری طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، میری طرف کوئی نگاہ اٹھا کے، کیوں؟ اس لیے کہ عباس زینب کی
جو ہے ڈھارس کا نام تھا کہ عباس جو ہے، اسی لیے جناب عباس جب مدینے سے قافلہ لے کے چلے ہیں نا، مدینے سے جب قافلہ 28 رجب کو چلا تو راوی کہتا ہے جس وقت محلہ بنی ہاشم میں تمام بیویوں کی اماریاں اور سارا کچھ آگے نکال دیا گیا، اماریوں پہ بیویوں کو ڈال، آخر میں ایک اماری لائی گئی، اونٹ لایا گیا، اس کے بعد اماری رکھی گئی، اور اماری رکھنے کے بعد پردے وغیرہ جب لگ گئے نا تو ایک مرتبہ بیویوں کے جھرمٹ میں حجرے سے بیوی نکلنا چاہتی ہے، اور آواز آئی علی کی بیٹی زینب اپنے خیمے سے باہر آ رہی ہے۔ جیسے یہ جملہ عباس نے سنا تو دیکھا محلہ بنی ہاشم کی چھتوں کے اوپر بچے کھیل رہے تھے، ایک مرتبہ کہا کنیزوں ذرا ٹھہر جاؤ، کنیزوں کو روکا کہ ابھی علی کی بیٹی کو خیمے سے باہر نہ نکالنا، کنیزوں سے کہا علی کی بیٹی کو روکو، ادھر روکا اور ادھر باہر آئے، اور باہر آ کے کہا ہے بچوں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں سے نیچے اتر جاؤ، علی کی بیٹی اپنے حجرے سے باہر آ رہی ہے۔ بچوں کو اتارا، عباس کے پہرے میں زینب اماری میں سوار ہوئی، اور سوار ہونے کے بعد اب وہی مرحلہ آ گیا کہ جہاں پر تنہا زینب، اور زینب دیکھ جو ہے عباس دیکھ رہے ہیں، کبھی اون محمد کے لاشیں عباس لے کے آئے نا، اون محمد کے لاشیں لے کے آئے، علی اکبر کا لاشا آ گیا، حبیب کا لاشا آ گیا، جب عباس نے یہ دیکھا کہ ایک ایک لاشی آ رہے ہیں، ایک مرتبہ سر جھکائے ہوئے آقا کے پاس آئے، آقا اب مجھ سے نہیں دیکھا جائے، میرے گود کے پادے شہید ہو رہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لاشیں اٹھا کے لا رہا ہوں خیمے میں، مولا مجھے اذن جہاد دیجیے۔ اس وقت مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا بھیا عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ تو اس وقت جناب عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علم برداری کرتا تھا، وہ لشکر تو فرات کے کنارے سو رہا ہے، جیسے یہ جملہ کہا نا وہ لشکر فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ اور اسی اسنا میں بچوں کی رونے کی ایک آواز آئی، ہائے پیاس ہائے پیاس، بچوں نے جیسے یہ جملہ کہا اور سکینہ کی آواز آئی، چچا پیاس سے کلیجہ بھنا جا رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا لیکن اتنا کرتے جاؤ بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرتے جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں بیٹی سکینہ جلدی سے جاؤ اپنی مشق لے کے آؤ۔ سکینہ گئی ننھے ننھے ہاتھوں سے مشق لے کے آئی اور جناب عباس کے ہاتھوں میں دی، دیکھیں جہاں مشق ہے وہاں علم ہے، علم کے ساتھ یعنی چچا اور بھتیجی کا یہ امتزاج ہے، مشق بغیر علم کے نہیں، علم کے ساتھ مشق کا ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں لازم و ملزوم۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے مشق دی، عباس نے مشق کو علم میں باندھا، اور باندھنے کے بعد جس وقت جناب عباس بچوں سے وعدہ کر کے چلے ہیں نا بچوں میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں گھبرانا نہیں، جس وقت بچے دیکھا نا کہ جناب عباس گئے تو جناب سکینہ نے 84 بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزے دیے، صاحبان اولاد صاحب 84 بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزے دیے، اور سکینہ نے کہا بچوں میرا چچا جا رہا ہے، میرا چچا جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، میرا چچا پانی لے کے آئے گا۔ بچوں کی نگاہیں علم کے اوپر لگی تھی اور بچے علم کو دیکھ رہے تھے اور علم جا رہا۔ عباس نے فوجوں کو فرات سے ہٹایا، نہر فرات پہ قبضہ کیا، اپنے اسپِ باوفا کو نہر فرات میں ڈالا۔ اسپِ باوفا پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا، پانی پی لے۔ اسپِ باوفا نے ایک مرتبہ پانی کی طرف دیکھا اور پانی سے منہ اٹھا لیا، شاید جملہ کہا مولا میں پانی کیسے پی لوں، در خیمہ پر بچے پیاسے انتظار کر رہے ہیں۔ عباس نے مشق پانی سے بھرا، علم میں باندھا، اور جیسے دیکھیں بلندی سے ترائی کی طرف نیچے کی طرف جانا آسان ہے لیکن نیچے سے بلندی کی طرف جانا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ عباس نے مشق و علم میں بھر کے باندھ لیا، جیسے ہی مشق و علم فرات سے بلند ہوا سکینہ نے کہا بچوں وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، بچوں وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، بچوں خیال رکھنا میرے چچا نے وعدہ کیا ہے نا میرا چچا پانی لے کے آئے گا، میرا چچا پانی لے کے آئے گا۔ ایک مرتبہ بچوں کی نگاہیں علم کے اوپر لگی تھی، عباس کہہ رہے تھے اسپِ باوفا مجھے در خیمہ پہ پہنچا دے تاکہ بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی حسین کے خیموں میں پانی نہ پہنچنے پائے، حسین کے خیموں میں پانی نہ پہنچنے پائے۔ ایک مرتبہ ظالم نے وار کیا، عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، بچوں کی نگاہیں علم کے اوپر لگی تھی اور بچے علم کو دیکھ رہے تھے۔
ایک مرتبہ علم بازو کا قلم ہونا تھا، علم سلامی میں آیا، سکینہ نے کہا بچوں دعا کرو میرے چچا کا علم نظر نہیں آتا، عزاداروں میرے چچا کا علم نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی سکینہ نے جملہ کہا تھوڑی دیر کے بعد پھر علم بلند ہوا۔ سکینہ نے کہا بچوں میرے چچا کی خیر ہے، میرا چچا کا وہ علم آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر علم جو بلند ہوا، چند قدم آگے چلا، ایک مرتبہ پھر علم سلامی میں آیا، علم کا سلامی میں آنا تھا۔ سکینہ نے کہا بچوں میرے چچا کا علم نظر نہیں آتا۔ بچوں کے ہاتھ دعا کے لیے اڑ گئے۔ راوی کہتا پہلے علم جب سلامی میں آیا عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، پھر علم سلامی میں آیا عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ علم کا بازو کا قلم ہونا تھا، عباس نے مشق کو لیا، سینے سے لگایا، لگا کے کہا آیت پہ باوفا مجھے جلدی سے در خیمہ پہ پہنچا دے، بچے پانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، حسین کے خیموں میں پانی نہ پہنچنے پائے، حسین کے خیموں میں پانی نہ پہنچنے پائے۔ ظالم نے تیر چلے کمان میں جوڑا، پسر صاحب نے کہا کس کا پھل پوچھا کس کا کام تمام کروں، عباس کا یا مشق کا؟ کہا تیرے نشانے پہ کون ہے؟ کہا میرے نشانے پہ عباس بھی ہے مشق بھی ہے۔ کہا مشق کا کام تمام کر دے۔ ظالم نے تیر چلایا، مشق پہ آ کے تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا اس پہ باوفا اب مجھے خیمے میں نہ لے جانا، میں بچوں سے شرمندہ ہوں، پانی نہ پہنچا سکا۔ ایک مرتبہ عباس نے جیسے ہی گھوڑے کا رخ مارا، ایک مرتبہ ایک تیر لگا، آنکھ میں آ کے لگا۔ عزاداروں شہید کیا کرے کہ جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوں اور آنکھ میں تیر لگا ہو تو تیر نکالے تو کیسے نکالے؟ عزاداروں راوی کہتا ہے عباس نے تیر نکالنے کے لیے معلوم کیا، آنکھ میں تیر لگا تھا، دونوں بازو قلم ہو چکے تھے۔ عباس نے دونوں گھٹنوں کو پشت فرس پہ بلند کیا، سر جھکایا اور سر جھکا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان میں دبا کے تیر کو عباس نکالنا چاہتے تھے کہ ظالم آگے بڑھا، گرز آہنی مارا، عباس دین سے زمین پہ آئے، حسین کو آواز دی یا آقا ذکری، امام زمانہ نے سلام بھیجا ہے، میرا سلام ہو شہید پر کہ جو دین سے زمین پہ آیا تو اس کے دونوں ہاتھ موجود نہیں تھے۔ عزاداروں میں مجلس ختم کر دیتا اور آپ کے سامنے وفادار کا علم آ جاتا، لیکن عزاداروں سید مہدی عراق کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، کربلا میں انہوں نے جناب عباس کی شہادت پڑھی اور رونے والوں نے بڑا گریہ کیا کہ کہتے ہیں رات کو جب میں بستر پہ گیا نا آرام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا خواب میں جناب عباس آئے ہیں، آ کے کہہ رہے ہیں سید مہدی آج تو نے میری شہادت پڑھی، ہاں مولا شہادت پڑھی۔ رونے والوں نے بڑا گریہ کیا۔ امام جناب عباس کہتے ہیں اے سید مہدی ایک مصیبت تو نے میری بیان ہی نہیں کی۔ کہا مولا میں نے تو پوری شہادت پڑھ دی، آپ کہہ رہے ہیں مصیبت نہیں؟ کہا دیکھ آج کے بعد سے میری یہ شہادت بھی بیان کر دیا کر۔ کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا دیکھ کربلا میں جو شہید گھوڑے سے دین سے زمین پہ آتا تھا نا اس کے دونوں ہاتھ موجود ہوتے تھے، گرتے ہوئے ہاتھوں کو ٹیک دیتا تھا۔ کربلا کا میں واحد شہید ہوں، میرے ہاتھ موجود نہیں تھے، میں دین سے زمین کے بل سر کے بل دین سے زمین پہ آیا۔ جیسے ہی عباس دین سے زمین پہ آئے حسین کو آواز دی، حسین قتل گاہ کی طرف دوڑے اور کمر کو پکڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے الان ان کا ذرا ظہری وقلت حیلتی، اے بھئی عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کے سرانے پہنچے، زانوں پہ سر رکھا، بھئی عباس کوئی تمنا ہے کوئی آرزو ہے؟ کہا آقا اس دنیا میں آیا تھا نا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، دل کرتا جب جاؤں آپ کی زیارت کرتے ہوئے۔ کہا عباس بات کیا؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ایک آنکھ میں خون ہے۔ حسین نے تیر نکالا، خون صاف کیا، عباس نے غور سے دیکھا، حسین نے کہا مولا میری وصیت بھی، عباس کہتے ہیں مولا ایک وصیت بھی ہے۔ عباس وصیت کیا؟ کہا مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا عباس کیوں؟ کہا بچوں سے شرمندہ ہوں، پانی نہ پہنچا سکا۔ کہا عباس تم نے ساری زندگی مجھے آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھیا کہہ دو۔ عباس نے بھیا کہا، روح قبض